السلام علیکم. پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب, جو کہ اسٹرالوجر بھی ہیں, پامسٹ بھی ہیں اور روحانی اسکالر بھی ہیں, اور ان کے بتائے ہوئے تمام تر سلیوشنس کے بنا میرا نہیں خیال کہ آپ کے گھروں میں کبھی بھی کوئی پرابلم رہتا ہوگا. تو سر السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے. ابھی جو محرم کے دن چل رہے ہیں, تو پہلے تو ہم اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی تاریخ میں امام حسن ہے, امام حسین ہے, سیدہ زہرا ہے, جن کی تاریخ میں سیدہ زینب ہیں. اور میں جب کربلا کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ کو اس نے وہ واقعہ, وہ دن جس نے پوری دنیا کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا, اس میں کوئی شک نہیں. محرم کے اس سے پہلے بھی بڑے حوالے ہیں. محرم کی جب بھی بات آتی تو محرم کا پہلے ہم محرم کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ہے کیا. قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 12 مہینے ہیں سال کے, لیکن ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محرم کے ہیں. ذیقعد ہے, ذی الحج ہے, محرم ہے, اور پھر رجب کا مہینہ ہے. اور ان 4 مہینوں کی جو سب سے بڑی خوبی کہی جاتی ہے وہ کہی جاتی ہے کہ ان میں سے جو محرم کے مہینہ آقا کریم فرماتے تھے کہ یہ رب کا مہینہ ہے, خدا کا مہینہ ہے. تو لہٰذا جو محرم کا مہینہ رب کے ساتھ منسوب ہے, تو اس مہینے میں ظاہر ہے کہ رب کے ساتھ منسوب ہو جائے گی تو پھر اس کے ساتھ عبادات بھی زیادہ ہوں گی, ذکر اذکار بھی ہوں گے, سارا کچھ ہوگا. لیکن اس کا جو سب سے بڑا والا 61 ہجری میں آ کے جو واقعہ کربلا 10 ہجری کو ہوا ہے, جب حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کے جاتے ہیں اس کی خلافت, یزید کی خلافت کے خلاف, اور شمر جو دوسرے شمر تھا, ابن زیاد تھا, انہوں نے جب آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے وہ تاریخ رقم کی, وہ چراغ روشن کیا, وہ حق و باطل کا ایک نیا فلسفہ دنیا کو متعارف کرایا کہ جب تک دنیا رہے گی, جب تک قیامت تک یہاں پہ مظلوم کے خلاف کوئی بھی جب آواز اٹھے گی, اس آواز میں امام حسین علیہ السلام کی آواز ہوگی. اور جب بھی جبر ظلم آمریت ہوگی, یزید کی شکل تو اس کے خلاف اٹھنے والی آواز ایک ہی ہوگی, امام حسین علیہ السلام کا. آپ نے حق و باطل کے نظریات کو چینج کر کے رکھ دیا کہ ایک طرف یزیدیت ہے اور ایک طرف حسینیت ہے. حسینیت کیا ہے؟ دنیا میں جب بھی کوئی نیکی ہوگی, پارسائی ہوگی, مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوگا, جب بھی کوئی خدمت خلق کرے گا, جب بھی کوئی کسی کی حق کی بات ساتھ دے گا, تو جب بھی کوئی انصاف ہوگا, انصاف کے ساتھ مظلوم کی آواز کا ساتھ دینے والا ہوگا, اور عامر کو للکارے گا, جابر کو للکارے گا, کسی ڈکٹیٹر کو للکارے گا, کسی ملوکیت کے بادشاہ کو للکارے گا, تو اس میں امام حسین اسے ہم حسینیت کہیں گے. اور جب بھی دنیا میں فراڈ ہوگا, جھوٹ ہوگا, قتل و غارت ہوگی اور لوٹ مار ہوگی, چاہے وہ ملک کو لوٹ رہا ہے, چاہے معاشرے کو لوٹ رہا ہے, چاہے انسانوں کو لوٹ رہا ہے, تو جہاں پہ شیطانیت ہوگی وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ شیطانیت ہوگی وہاں پہ یزیدیت ہوگی. تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے بڑا اہم ٹاپک پہ ہمارے دیکھنے والے یقیناً سے دھیان سے سنیں گے. یہاں پہ ہم اس بات پہ بات کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ کون سی شمع روشن کی, وہ کون سا نیا نظریہ دنیا کو متعارف کرایا کہ نیلسن منڈیلا جیسا بندہ, اور گاندھی جیسے بندے بھی کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی کبھی زندگی میں مشکل آئی, جب بھی مجھے کوئی پرابلم آئی, تو میں نے جو روشنی لی, میں نے جو جرت لی, میں نے جو ہمت لی, وہ میں نے امام حسین علیہ السلام سے لی. منڈیلا کہتا ہے کہ میں جب قید میں تھا تو بار بار گورے مجھے آ کے کہتے تھے کہ تم نہ مفاہمت کر لو, ہماری شرطیں مان لو. تو مجھے اس وقت یاد آ جاتا تھا کہ یہی مفاہمت, یہی چیزیں جب امام حسین علیہ کو کہا جاتا تھا کہ آپ بیعت کر لیں, بیعت کرنے کے بعد آپ کو ساری سہولتیں, ساری مراد دے دی جائیں گی. لیکن جس طرح حق کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے اس نے کہا کہ نہیں, میں بیعت نہیں کروں گا, میں ایک آمر کی, ایک ملوکیت کی میں بیعت نہیں کروں گا. یہاں پہ جو شورا, مجلس شورا فیصلہ کرے گی, مسلمان اکابرین مسلمان طے کریں گے. لہٰذا کسی بادشاہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو وہ بادشاہ قرار دے دے. انہوں نے جو آواز بلند کی, وہ آواز, وہ روشنی تھی, وہ نور تھا, وہ حق و باطل کا نظریہ تھا. کہ میں اسے اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یزید تھا, حسین ہے. یزید ماضی کا ایسا بن گیا ہے, وہ تھا کبھی, حسین ہے, اور حسین قیامت تک جاری و ساری, ان کا نام جاری و ساری رہے گا. سر ہمارے ساتھ یہاں پہ کالر موجود ہیں, علی حسن ہے لاہور سے. السلام علیکم. سر آپ کا سوال کیا ہے؟ جی بیٹا بات کرو. میرا سر سے سوال ہے کہ اہل بیت کا مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ آخر کیوں کر ہوا, اور کربلا میں حضرت حور ایک شخصیت ہیں, تو ان کا یزیدی لشکر سے نکل کر حق کو چن لینا ان کا تاریخی کردار کیا ہے, اور پھر کربلا میں بے مثال صبر اور خواتین اہل بیت کا کردار, یہ سب نا انسانی ضمیر کی آزادی کی عکاسی کرتے ہیں. تو پیغام کربلا کی روشنی میں آج کا انسان باطل کے خلاف اپنے اندر کا حر کیسے جگا سکتا ہے, اور عصر حاضر کے تقاضے کیسے پورے کر سکتا ہے؟ میرے بیٹے نے 3-4 سوال کر دیے, اور سارے سوال ایک سے بڑھ کر ایک ہے.
پہلا سوال میرے بیٹے نے یہ ہے کہ وہ کیا وجوہات تھی, وہ کیا پس منظر تھا, وہ کیا اسباب تھے, وہ کون سے اسباب تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے خانوادے کو مدینہ چھوڑنا پڑا. یہاں پہ میں کلیئر کر دوں کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایک انسان ہو جو اپنی ذاتی مفاد کے لیے جو مدینہ جیسی گدی کو چھوڑے, جو مدینہ جیسے شہر کو چھوڑے, کیونکہ امام حسین علیہ السلام تاریخ انسانی کی سب سے بڑی گدی, آقا کریم نبی محسن سرور کونین سرور دو جہاں کی جو وہاں پہ گدی تھی, وہاں پہ ان کا قبر مبارک تھی, اس کے گدی نشین تھی, اس کے زیادہ نشین تھے. تو دنیا کا کون بندہ ہوگا جو اس اعزاز کو اس مقام کو چھوڑے اور وہ مدینہ جیسے شہر کو چھوڑ کسی اور جگہ جائے. لیکن اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اس واقعے سے پہلے جب امام صلی اللہ علیہ السلام کی اور امیر معاویہ کی صلح ہو جاتی ہے, صلح ہونے کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ جب اگلی جو امیر معاویہ کے بعد جب اگلا حکومت آئے گی تو شورا طے کرے گی, وہ فیصلہ کرے گی. لیکن جب امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیا کہ میرے بعد یہ بادشاہ ہوگا, تو یہ ملوکیت کا آغاز تھا. یہ خلافت میں ملوکیت اگر ہم جائیں جہاں سے وہ سٹارٹ ہوا تھا. اور پھر انہوں نے یہ کوشش کی, جو یزید کا خاندان تھا, کہ ہم اس خلافت کو ملوکیت میں جو ڈھار رہے ہیں اس کو ہم جواز دیں, قانونی حیثیت دیں. اب سارے عرب نے مسئلے کے شکار تھے, طاقتور فوج تھی, سارے عرب نے نا ان کی بیعت کر لی. لیکن یزید کو پتا تھا کہ جب تک امام حسین علیہ السلام میری بیعت نہیں کریں گے, جب خانوادہ رسول جب تک میری بیعت نہیں کریں گے, اس وقت میری حکومت کو, میری خلافت کو قانونی حیثیت حاصل نہیں ہوگی. لہٰذا وہ بار بار کوشش کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام میری بیعت کریں. اس نے مروان کو حکم دیا, جو گورنر تھا وہاں پہ, کہ جا کے نا امام حسین علیہ السلام سے کہو کہ میری بیعت کریں. جب مروان نے حکم دیا اپنے اہلکاروں کو کہ جا کے امام حسین علیہ السلام سے کہ کل وہ مجھ سے ملے, تو امام حسین علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ خلیفہ موت کا شکار ہوا, خلیفہ دنیا میں نہیں رہا تھا, یہ خلافت کے والے سے بات کریں گے. آپ نے دنیا داری کے تحت وہاں پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا بات کہا, جی آپ میری بیعت کر لیتا ہوں. آپ نے کہا بات رات کے دریے میں بیعت کیسے ہوگی, صبح بیعت ہوگی. تو مروان نے بار بار انہوں نے کہا کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے, شہید کیا جا سکتا ہے. آپ نے کہا نہیں, میں ایک طرف خدا, ایک طرف دنیا داری, تو میں خدا کو چنوں گا, ایسی غلطی نہیں کروں گا. اس سے پہلے جو بیک گراؤنڈ میں اگر ہم جاتے ہیں, کچھ سال پہلے جو واقعہ ہررا آتا ہے تاریخ اسلام کا, وہ بدنما داغ ہے. جب اس کو میں سنتا ہوں تو میں لرز کے رہ جاتا ہوں. یقیناً جب آپ بھی بہت سارے لوگوں نے واقعہ ہررا سنا ہوگا. واقعہ ہررا میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مسلمان فوج ہے, یہ جو خاندان تھا جس کے بعد یزید نے جس کی خلافت پہ کیا, انہوں نے مدینہ پہ حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد 10,000 مسلمانوں کو وہاں شہید کر دیا گیا. اور شہید کرنے کے بعد ان کو اجازت دی گئی کہ آپ مدینہ میں جو مرضی کریں. مسجد نبوی کی حرمت کا دیکھیں, آقا کریم کا وہاں پہ قبر مبارک, حجرہ مبارک, اس کی حرمت دیکھیں. وہاں پہ گھوڑے باندھے گئے اور کئی دن تک مسجد نبوی میں نماز بھی نہیں ہوئی. اور اس سے جو بڑا تکلیف دہ بات ہے, اور اتنا دکھ ہوتا ہے, بندہ لرز کے رہ جاتا ہے. یہ کیسے مسلمان تھے کہ مدینہ شریف میں پاک باز عورتوں کی, خواتین کی عصمت دری کی گئی, یعنی کہ ان کو فوجیوں کو لائسنس ٹو کل دے دیا گیا, لائسنس ٹو عیاشی دے دی گئی. واقعہ حرام ہے کہ آپ جب اس کو فتح کریں گے مدینہ شریف میں جا کے, آپ کو بندوں کو مارنے کا, لوٹ مار کا اور عورتوں کی عصمت دری کا آپ کو پورا اختیار ہے. یہ واقعہ اسلام پہ ایک بدنما داغ کی طرح تھا. ہر بندہ دکھی تھا, پریشان تھا. اور جب یزید کو خلافت پہ مقرر کر دیا جاتا ہے تو پورا عرب جب مان گیا کہ ہاں میں اس کے کوئی اعتراض نہیں ہے, تو انہیں امام حسین علیہ السلام کو صاحب اگر میں آج مان جاتا ہوں تو میرے نانا کا جو دین ہے, خدا کا جو دین ہے, اس میں مسلط اندیزی, اس میں جابر کے سامنے جھکنے کا, عامر کے سامنے جھکنے کا, طاقتور کے سامنے جھکنے کا, اور باطل کے ساتھ صلح کا ایک نیا راستہ نکل آئے گا. قیامت تک ملوکیت کو جواز مل جائے گا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں یہ بات نہیں مانوں گا. لہٰذا انہوں نے اپنی خانوادے کے ساتھ, کچھ لوگ یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام وہ جو اقتدار چاہتے تھے, اقتدار کے جنگ لڑتے. ان ناقبند اندیشوں کے لیے جو عقل کے اندوں کو بندہ یہ کہے کہ کون ایسا انسان ہوگا جب وہ جنگ کے لیے نکلے گا تو اپنے معصوم بچوں کو, علی اصغر کو, اور بی بی سکینہ جیسے معصوم بچوں کو اور اپنی خواتین کو ساتھ لے کے کون جائے گا. اور کوئی جنگ کے لیے نکلتا, اگر کوئی اقتدار کے لیے نکلتا تو اپنے مختلف قبائل کے فوجی لے کے نکلتا, مختلف لوگوں کو, قبائلوں کو ساتھ لے کے نکلتا. آپ اپنے خاندان کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ مدینہ کس لیے چھوڑتے؟ اگر میں مدینہ میں رہا تو یہاں پھر قتل و غارت شروع نہ ہو جائے. مکہ میں جاتے ہیں, مکہ پہ جانے کے بعد پھر سلام کر کے پھر وہاں سے جب نکلتے ہیں, آپ کا یہ بھی تھا کہ اگر میرے مدینہ میں رہنے سے مجھے مجبور کیا جائے گا تو اگر میں نے, میرے ساتھ ظاہر وہ نواسہ رسول تھے, بہت سارے لوگ ان کے ساتھ تھے, کہیں مکہ مدینہ میں خون ریزی نہ ہو جاتا, خون ریزی سے بچنے کے لیے. اور ساتھ انہوں نے کہا اگر میں ان کی خلافت مان لیتا ہوں تو یہ جواز مل جائے گا, یعنی ملوکیت کا یہاں پہ جسٹیفائڈ ہو جائے گی, لائسنس مل جائے گا, قانونی حیثیت مل جائے گی.
آپ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا صرف اس لیے کہ اگر میں نے اسلام کی بات، اگر میں آج ان کی بات مان لیتا ہوں، اسلامی تعلیمات مسخ ہو جائیں گی، میرے نانا کا دین مسخ ہو جائے گا، لہٰذا آمریت کے خلاف، ڈکٹیٹر کے خلاف، ملوکیت کے خلاف، ظلم و جبر کے خلاف آپ نے مدینہ مکہ چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد آپ جب چلتے ہیں اور اس کے آپ کے ذہن میں کوئی اقتدار کا نہیں تھا کہ میں نے اقتدار کے لیے جڑنا ہے. اقتدار میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ اقتدار کی بات کرتے ہیں تو مدینہ کی گدی سے بڑا اقتدار دنیا میں کوئی نہیں. وہ مدینہ شریف جہاں پہ بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا درویش، بڑے سے بڑا نیک انسان جب وہاں پہ جاتا ہے تو وہ اونچی آواز میں سانس بھی نہیں لیتا کہ یہ ادب کا مقام ہے، یہ احترام کا مقام ہے. اور روزہ رسول کے سامنے جب جاتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اس کی سسکیوں سے بات ہوتی ہے، اس کا جسم کشکول بن جاتا ہے، وہاں کوئی آواز بلند بھی نہیں کرتا. اور دوسری بات ہے اگر آپ مدینہ میں رہتے تو مدینہ میں وہ گدی تھی، بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا سردار، بڑے سے بڑا کوئی بندہ جب آتا وہ آپ کے سامنے جھکتا کہ آپ نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اپنے نانا کی حرمت کے لیے آپ نے شہر چھوڑا، اور شہر چھوڑنے کے بعد آپ نے کربلا کا رخ کیا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، واسع ہیں لاہور سے. السلام علیکم. جی سر، آپ کا سوال کیا؟ جی میرا سر سے سوال ہے کہ کیا کربلا کے واقعے کو صرف ایک تاریخی واقعہ سمجھنا کافی ہے یا اسے ایک دائمی فکری تحریک کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آج کے دور میں کربلا جیسا کوئی واقعہ رونما ہو تو حق کو پہچاننے کے لیے کون سی عقلی اور شرعی معیارات کو پرکھا جا سکتا ہے؟ ہمارے عوام کا، ہمارے دیکھنے والا کو جو ماشاءاللہ سوال اور جو تھاٹ پروسیس بڑا اچھا، بڑی پیاری اس نے بات کی. پہلی بات تو یہ کہ اگر واقعہ جب ہم دیکھیں کہ واقعہ کربلا تھا کیا، اس طرف دو چیزیں تھیں. ایک طرف حسینیت تھی، فلسفہ حسینیت، اور دوسری طرف حقیقت یزید تھی. فلسفہ حسینیت تھا کیا؟ وہ یہ تھا حق کے لیے، کمزور آمریت کے خلاف، جابر کے خلاف، ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے، اور ہر وہ تحریک، ہر وہ بادشاہت، ہر وہ ملوکیت جو اسلام کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف، آقا کریم کے مذہب کے اور اللہ کا اور آقا کریم کے شریعت کے خلاف کو کھڑا ہوگا تو اس کے خلاف مسلط کا شکار نہیں ہونا، اس کے خلاف وقتی طور پہ طاقت سے ڈر کے خاموش نہیں بیٹھنا. خاموشی کو آپ نے جرم سمجھا، گناہ سمجھا، لہٰذا آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور رہتی دنیا تک پیغام دے دیں گے کہ آپ کی زندگی میں جب کوئی ایسا لمحہ آئے، جب آمر، جب کوئی ڈکٹیٹر، جب کوئی جابر انسان کسی کمزور پہ، کسی مظلوم پہ اپنا حق، اپنی طاقت استعمال کرنا چاہے تو آپ نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور آپ نے للکارنا ہے کہ یہ حق ہے، یہ جبر ہے. تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ حق و باطل کا مارکا تھا. ایک طرف حق تھا، ایک طرف باطل تھا. اور امام حسین علیہ السلام وہ حق کے لمبردار تھے، جو یزید تھا وہ باطل کا تھا، شر کا تھا، جھوٹ کا، فراڈ کا، ملوکیت کا لمبردار تھا. تو امام حسین علیہ السلام تو آقا کی، اللہ کے دین کی، آقا کریم کے دین کے لیے اسلام کا لمبردار تھا کہ جو اسلام میں جو ملوکیت آ رہی ہے اگر یہ آج مان لی گئی تو روز قیامت تک اس کو سند قرار دیا جائے گا. لہٰذا یہ دو نظریات ہیں. اگر میرے بیٹے نے سوال کیا کہ آج کے دور میں ہم کیا کریں کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ حق ہے، آج کے دور میں جہاں پہ کوئی اچھائی ہے، کوئی مظلوم کا ساتھ دے رہا ہے، کوئی غربت کا ساتھ دے رہا ہے، کوئی کسی کی خدمت کر رہا ہے، کسی سے محبت کر رہا ہے، پیار کر رہا ہے، انصاف کر رہا ہے، جسٹس کر رہا ہے، اخلاقیات، مذہب، ساری چیزیں کر رہا ہے، تو وہ امام حسین علیہ السلام نے جو چراغ روشن کیا اس کی روشنی ہے. اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، لوٹ مار کر رہا ہے، ملک کو لوٹ رہا ہے، سوسائٹی کو لوٹ رہا ہے، معاشرے کو لوٹ رہا ہے، بیٹیوں کو آخری دے رہا ہے، بہنوں کو آخری دے رہا ہے، معاشرے میں اپنے لوٹ کسی اس کے کمزور کے پلاٹ پہ قبضہ کر رہا ہے، کمزور کی پراپرٹی پہ قبضہ کر رہا ہے. جہاں پہ شیطانیت ہوگی، جہاں پہ ظلم ہوگا، جہاں پہ جبر ہوگا، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یزیدیت ہے. بلکہ میں اکثر کہتا ہوں، میں نے کالم بھی لکھا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ یزید تھا، حسین ہے. یزید ماضی کا حصہ بن گیا اور حسین ہر دور میں ہے اور آئندہ جاری و ساری رہے گا. تو اس دور میں جہاں پہ کوئی مظلوم کی آواز بنے گا، جہاں کوئی مظلوم کا ساتھ دے گا، جہاں کوئی حق کا ساتھ دے گا، جہاں کوئی انصاف کرے گا، جہاں کوئی انسانوں کی فلاح کے لیے کوشش کرے گا، وہ حسینیت ہے. اور جہاں کوئی ظلم کرے گا، جبر کرے گا، لوٹ مار کرے گا، لوگوں کو حق دبائے گا، لوگوں کے ساتھ ظلم کرے گا، زیادتیاں کرے گا، کمزور کو دبا کے اپنی مرضی کرے گا، تو وہ یزیدیت کا شکار ہے. تو یہ دو نظریات امام حسین علیہ السلام نے طے کر دیا قیامت تک کے لیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس واقعہ جو کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، یا خدا نہ کرے دو اقتدار کی لڑائی تھی. اقتدار کی لڑائی نہیں تھی. اقتدار کی لڑائی میں کوئی اپنے بچے لے کے گھر سے نہیں نکلتا، اپنی خواتین لے کے گھر سے نہیں نکلتا، اور نہتے گھر سے نہیں نکلتے. وہ تو اپنے شہر میں رہتے ہیں تاکہ میں اپنے شہر میں رہوں، میں یہاں پہ لڑائی بھی کر سکوں، لوگ بھی میرے ساتھ ہوں گے. تو نکلنے کا جذبہ صرف ایک تھا، اسلام تھا. اسلام کی تعلیم احکامات کو مسخ کیا جا رہا تھا. ملوکیت آ گئی تھی، اور ملوکیت کے بعد جو خلافت میں ملوکیت کا رنگ غالب کیا گیا تھا اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. یزید کو یہ پرابلم نہیں تھی کہ مجھے کوئی بیعت کیوں نہیں،
میرے بیعت کیوں نہیں ہو رہے. اسے پتہ تھا جب تک خانوادہ رسول میری بیعت نہیں کریں گے میری خلافت کو قانونی سند حاصل نہیں ہوگی. لہٰذا وہ قانونی سند حاصل کرنے کے لیے باقی سارا عرب تو ان کو مان گیا تھا ان کو. اور مدینہ شریف میں بہت سارے ہمارے اکابر صحابہ کرام بھی تھے, بہت سارے اکابر مسلمان بھی تھے جنہوں نے خاموشی کو مسئلہ سمجھا, جنہوں نے دل میں برائی کو سمجھا. انہوں نے آواز بلند نہیں کی, لیکن امام حسین علیہ السلام نے آواز بلند کی. اور اس آواز کا پھر نتیجہ کیا نکلا بعد میں؟ اس آواز کا نتیجہ نکلا کہ انہوں نے آواز بلند کر کے طے کر دیا یہ حق ہے یہ جھوٹ ہے. امام مالک امام مالک جو ہمارے امام ہیں انہوں نے ان کے دور میں کہ نا قانون ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ طاقتور جو مسلمان تھے نا اگر کسی کی بیوی پسند آ گئی ہے تو اس کے خامد کو جب طاقت کے زور پہ تلوار اسی گردن پہ رکھ کے کہتے تھے کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے, جبری طلاق اسے کہتے ہیں. اور بہت سارے علماء دین نے اس کو حق قرار دے دیا, یہ سچ ہے کہ اگر کوئی کسی بندے سے زبردستی طلاق لے لی جائے تو وہ ٹھیک ہے. جب یہ مسئلہ امام مالک کے پاس آیا تو امام مالک نے کہا یہ نکاح ہے, یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ کسی کی بیوی آپ کو پسند آ گئی اور آپ جبری طلاق دلاتے ہیں, یہ گناہ ہے, یہ ظلم ہے, یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. امام مالک پہ پریشر ڈالا گیا, حکومت کی طرف سے زور ڈالا گیا کہ آپ جبری طلاق کو جائز قرار دیں. اگر امام حسین علیہ السلام اس دن چراغ روشن نہ کرتے, حق کا علم بلند نہ کرتے تو امام مالک نے کہا کہ نہیں, اگر آپ کسی کی گردن پہ زبردستی تلوار رکھ کے طلاق لیتے ہیں, جبری طلاق کی قانون میں مذہب میں کوئی حیثیت نہیں, یہ گناہ ہے. آپ پہ زور ڈالا گیا, پریشر ڈالا گیا کہ آپ اس کو مانیں, اس کو اقرار کریں, اس کو ہاں کریں. جب آپ نے نہیں مانا تو آپ کو کوڑے مارے گا. آپ نے کوڑے سہ لیے, درد سہ لیا, قید سہ لی, حکومت کا ظلم سہ لیا, لیکن آپ نے کہا کہ جبری طلاق نہیں. آگے جب ہم بڑھتے ہیں, جب امام احمد بن حنبل آتے ہیں تو وہ جو روشن ان کی زندگی میں کیا واقعہ ہوتا ہے, جب بہت سارے علماء دین مسلمان بہت سارے اکثریت کہتے تھے کہ جو قرآن پاک سے خلق قرار دے دیا جائے, یہ خلق ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہیں, یہ خلق ہے, یہ غلط بات آپ کر رہے ہیں. پھر اسی وقت بھی خلیفہ نے حکومت وقت نے ان کو بڑا زور لگا کہ آپ یہ مان لیں یہ خلق ہے. تو آپ نے کہا میں نہیں مانوں گا, لہٰذا ان کو کوڑے مارے گا, ان کو مارے گا. امام نسائی بعد میں جب آتے ہیں, امام نسائی جب ان کے جاتے ہیں ان کے علاقے میں تو وہ نا اس وقت رواج پڑا ہوا تھا کہ بغض علی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا تھا. آپ نے کہا میں یہ نہیں کروں گا. آپ نے ان کے حق میں کتاب لکھ دی. جب کتاب لکھ دی تو گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نے تو بغض علی کی حمایت تو بڑی دور کی بات ہے, ہم تو ان کی کہتے ہیں کہ وہ ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں, اللہ نہ کرے کروڑوں بار نہ کرے. انہوں نے کہا میں یہ کیسے مان لوں, ان پہ کوڑوں کی سزا دی گئی. امام نسائی بھی حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور پھر سب سے بڑی بات, جس وقت امام حسین علیہ السلام زمین پہ پڑے ہوتے ہیں اور جو ابن زیاد ان کے سینے پہ کھڑا ہوتا ہے تو امام حسین علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ تو مجھے جانتا میں کون ہوں, میرا مقام کیا ہے, میری شان کیا ہے. تو جو ابن زیاد کہتا ہے میں جانتا ہوں. تو امام حسین علیہ السلام تیری اور میرے مقام میں کیا فرض ہے. ابن زیاد کہتا ہے روئے زمین پہ پوری کائنات دھرتی میں آپ سے بڑھ کر عظمت والا شان والا کوئی انسان نہیں ہے, میں اس کا اقرار کرتا ہوں. لیکن آپ نے پھر کہا پھر تمہیں مسئلہ کیا میرے ساتھ, جب تم مانتا ہے کہ میں نواسہ رسول ہوں, جب تم مانتا ہے کہ میرے جیسا انسان پوری دھرتی پہ نہیں ہے, تو پھر کون سی چیز ہے جو تم مجھے قتل کرنے پہ, مجھے شہید کرنے پہ تلا. تو کہنے لگا بغض علی. ہمیں وہ جو پیچھے ماضی میں جنگ جمل جنگ صفین ہے ان متنازع امور کی طرف میں نہیں جاتا, لیکن وہ جو سارا پیچھے وہ وجہ ہے. اور جو آقا کریم کی نبوت کے بعد جو خاندان اس بنو امیہ کے ساتھ جو اختلاف اور جو سارا جو عداوت اور جنگ و جلد کا سلسلہ, جنگ احد, جنگ بدر اور جنگ خندق کا جو سارا سلسلہ, وہ بیک گراؤنڈ پس منظر کے ساتھ وہ چیزیں زہر ان کے دلوں میں آ رہا تھا. اسی زہر کو ختم کرنے کے, اسی زہر کو مٹانے کے لیے انہوں نے یہ سارا کیا. اور پھر امام حسین علیہ السلام نے کیا خوب بات کی. انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف جنت, ایک طرف خدا, ایک طرف تم ہو. میں خدا کو چنوں گا, دنیا کو نہیں چنوں گا. اور دوسری بات ہے کہ اسی بچے میں کوئی کال تو نہیں آئی ہوئی ہمارے پاس؟ آئی ہوئی ہے, بالکل آئی ہوئی ہے. عثمان ہے لاہور سے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ صرف فلسفہ میں اپنی بات انہوں نے جب پیچھے بچے نے سوال کیا تھا, سوال رہ گیا ہے. بچے نے بڑا ایک سوال کیا تھا کہ حضرت حر یہ کون تھے, ان کا نام کیا تھا, ان کا جو برقع کربلا میں ان کی اہمیت کیا تھی, شان کیا تھی. دیکھنے والوں کے لیے بہت سارے لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا. حر جب امام حسین علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کربلا کی طرف بڑھتے ہیں تو حر یزیدی فوج کا سالار تھا, 1000 جوانوں کا وہ سپہ سالار تھا. اور ابن زیاد نے اسے کہا تھا کہ حسین کا راستہ روکو جا کے. یہ حر تھا جنہوں نے حسین علیہ السلام کو کہا کہ آپ کربلا کی طرف رجوع کریں. اور یہ مخالف فوج کا سردار تھا. آپ دیکھیں جس کے پاس عہدہ تھا, جس کے پاس عزت تھی, جس کو انعام و کرام ملنے تھے. حر نے جب دیکھا نا یہ سارا واقعہ, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں
کہ رب ذوالجلال ایک بڑا عجیب کام کرتا ہے. جب کسی پہ مہربان ہوتا ہے نا, کسی کو تاریکیوں سے نکال کے شہرت کے آسمان پہ آفتاب بن کے چمکا دیتا ہے. حر کی زندگی میں وہ لمحہ آیا. آج ہماری زندگی میں حر ایک مشعل راہ کے طور پہ. حر کون تھے؟ حر بن یزید بن الریاء. الریاء ہی ان کا نام ہے. قبیلہ ریاء جو اس کا یہ فرد تھا, اور یہ یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا, 1000 فوج کا یہ کمانڈر تھا. جب اس نے دیکھا نا کہ امام حسین علیہ السلام ساری ان کو آفرے کر رہے ہیں, ساری مفاہمت کی اور ساری صلح کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن یہ ہر صورت میں تل گئے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا ہے. تو حر جو سپہ سالار تھا مخالف فوج کا, جو یزید کا سپہ سالار تھا, وہ چلتا اٹھتا ہے اور آ کے امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں آتا ہے. کہتا امام میں آپ کا مخالف فوج کا سپہ سالار ہوں, کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ امام نے کہا تمہیں معافی مل سکتی ہے. تو پھر حر نے اسلام وہاں پہ معافی مانگی, اور معافی مانگنے کے بعد اعلان کیا کہ میں مخالف فوج نہیں, میں امام حسین علیہ السلام کی فوج کے ساتھ لڑوں گا. ان کے بارے میں بڑا تاریخی فکر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں امام حر کہتے ہیں. اچھا سر, ہمارے سے کالر ہیں جو واپس آئے ہیں, عثمان ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا سوال کیا؟ جی میرا پروفیسر صاحب سے سوال ہے کہ ایک تسبیح کتنے ماہ بعد اپنے فیض و برکات جاری کر دیتی ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ میں کینیڈا کے لیے امیگریشن کروانا چاہتا ہوں, 4 اگست ڈیٹ آف برتھ ہے, پیشے کے اعتبار سے یہاں میں لیکچر ہوں, کیا مجھے امیگریشن کروانی چاہیے یا نہیں؟ میں دونوں جواب دیتا ہوں. پہلے میں حر کی بات کر لوں. حر جب جو حر کا واقعہ میں ملتا ہے نا کہ دیکھیں وہ دشمن فوج سے تھا, اور جب اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہوا تو اسے پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے. موت سامنے تھی, ایک طرف عہدہ تھا, مراد تھی, انعام و کرام تھے, لیکن عہدے, مراد, انعام و کرام کو چھوڑ کے حر نے حق کا راستہ چنا. کہ یعنی کہ آخری لمحے پہ بھی اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے حق کیا ہے, باطل کیا, تو اچھا انسان کون ہے جو حق کا راستہ چنتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں حق کا راستہ چنوں گا. کمانڈری چھوڑی, سپہ سالاری چھوڑی, انعام و کرام چھوڑے, اور عہدہ چھوڑ کے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ کے مل جاتے ہیں. اور پھر جو کربلا کے اولین شہداء ہیں ان شہداء میں شامل ہوتے ہیں. حر سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ آپ کسی وقت طاقت اقتدار کے شہرت کے گھوڑے پہ سوار ہیں, اور اس وقت آپ ظلم کے قریب پہنچ گئے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ظلم ہے, یہ مظلوم ہے, یہ حق ہے, یہ سچ ہے. اور اس وقت اقتدار چھوڑنا, شہرت چھوڑنا, اقتدار کی راہداریوں کو چھوڑنا, اقتدار کی شاہی خانوں کے جو ٹیبل پہ بیٹھ کے ہڈیاں چوستے ہیں لوگ, ان کو چھوڑنا, شاہی خانوں کو چھوڑنا, شاہی مراد کو چھوڑنا, شاہی لباسوں کو, شاہی مراد کو, کھانوں کو, عہدوں کو, پیسوں کو, سہولتوں کو چھوڑنا, اور چھوڑ کے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جانا. یہ جو خاص واقعہ ہے جو نا قیامت کے لیے حر ہو گیا, حر امر ہو گیا. اگر حر اس دن, حضرت حر اس دن اگر یزیدی لشکر کے ساتھ رہتے تو آج ان کا نام نہیں ہونا تھا, لیکن کیونکہ انہوں نے حق کے لیے یزید کو چھوڑ کے حضرت امام علیہ السلام کو چنا اور قیامت کے لیے امر ہو گیا. اب بچے کی طرف میں آتا ہے کہ بچے نے سوال کیا تھا, تو حر کا کریکٹر میں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر آپ کو زندگی کے کسی کمزور لمحے پہ بھی یہ سبق مل جائے, یہ منظر سامنے آ جائے کہ سچ کون ہے, جھوٹ کون ہے, تو آپ کو سچ کا ساتھ دینا ہے. اب بچے نے سوال کیا کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں, اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس ڈیٹ آف برتھ میں پرابلم ہے, اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ, کوئی نہ کوئی ہڈل, کوئی نہ کوئی پرابلم آتی ہے. کہ اگر باہر جانا چاہتا ہے تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ یا حی یا قیوم یا لطیف, یا حی یا قیوم یا لطیف 1100 بار, یا اللہ یا وکیلو یا نصیرو, یا اللہ یا وکیلو یا نصیرو 500 بار, یا رزاقو یا باسطو, یا رزاقو یا باسطو 500 بار. اور ساتھ سورہ یاسین ایک بار اگر پڑھتا ہے, یہ تسبیحاں ذکر اذکار کرتا رہے, جس ملک میں جانا اس ملک کی پہلے ویڈیوز دیکھے, اس کی ریکوائرمنٹ دیکھے, کہاں پہ وہ رعایت دے رہی ہے گورنمنٹ, کہاں پہ وہ رعایت نہیں دے رہی, اسٹوڈنٹ ویزے پہ جانا ہے, کاروبار پہ جانا ہے, کس بزنس پہ جانا ہے. آج کل وی لاگر نے بہت سی ویڈیوز بنائی, میرے ایک دوست ہیں وہ ہر ملک کا ویزا لگوا لیتے ہیں. میں کہتا تمہارے پاس کیا ٹیکنیک ہے؟ کہتے ہیں میرے پاس بڑے آسان, جس ملک میں جانا ہے نا اس ملک کے بہت سارے وی لاگر آج کل نا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, وی لاگ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس ملک میں جرمنی میں, فرانس میں, پرتگال جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ گورنمنٹ آج کل ان ایریاز میں سہولت دے رہی ہے, کوئی امیزون میں دے رہی ہے, کوئی ایگریکلچر میں دے رہی ہے, کوئی کہیں دے رہی ہے. تو بیٹا پہلے اس ریلیونٹ ملک کی ویڈیوز دیکھو, وہاں پہ جو وی لاگر آج کل بناتے ہیں, اور دیکھو وہ کون کون سی چیزیں سہولتیں دے رہی ہے, کون سے راستے دے رہی ہے. پھر یہ تسبیحاں ذکر اذکار جب آپ کرو گے تو بہت جلدی آپ کا ویزا لگ جائے گا اور آپ باہر چلے جائیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, حسن ہے اکاڑا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا سوال کیا؟ پروفیسر صاحب میں ایڈوکیٹ ہوں, اچھے بھلے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھا ہے, لیکن مجھے ایک شوق ہے کبوتر بازی کا, وہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. کوئی بھی ایسا انسان، کوئی بھی ایسا فرد جس کو ایڈکشن ہوگی ہے، چاہے اسموکنگ کی ہوگی ہے، چاہے کبوتر بازی کی ہوگی ہے، چاہے میڈیا کی ہوگی ہے، چاہے فلموں کی ہوگی ہے، کوئی چیز ایسی جو اخلاقیات سے ہٹ گیا ہے، ہمارے مذہب سے، ہماری اخلاقیاتی روایات سے ہٹ گیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے بچ جاؤں، یعنی کہ برائی سے بچ جاؤں، اسموکنگ سے، نشے سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، کوئی ایڈکشن ایسی ہوگی ہے کہ وہ بے بس ہو جاتا ہے، وہ نشہ پورا کرتا ہے، اس کے لیے تسبیح کیا کرنی ہے. ایسا ہر بندہ جو کسی بری عادت میں مبتلا ہو گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اب اس بری عادت سے میں بچ جاؤں، اسے کرنا اللہ الصمد. اللہ الصمد 500 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار، یا رقیبو یا حفیظو. اللہ الصمد 500 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار، یا رقیبو یا حفیظو 500 بار، یا مالک و یا قدوس، اللہ میری روح کو پاک کر دے. یا مالک و یا قدوس 500 بار اگر پڑھتا ہے، پھر میں بولتا ہوں اللہ الصمد، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا رقیب و یا حفیظ یا مالک و یا قدوس اگر پڑھتا ہے، اس سے وہ رکاوٹ جو بری عادت وہ پاک ہو جاتی ہے اور جسم اور نفس برائی سے پاک ہو کے اچھائی کی طرف لگتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ اس وقت مریم موجود ہیں پھول نگر سے، اور ان کا ہم سر صرف سوال لیں گے، اس کے بعد بریک پہ جائیں گے. جی بیٹا، بریک کے بعد نہیں، ابھی صرف سوال لیں گے. ٹھیک ہے. مریم جی میں بات کر رہی ہوں پھول نگر سے، مریم عبداللہ. جی بیٹا. جی میرا سوال یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حضرت حور کون تھے کہ جنہوں نے کافروں کے لشکر کا ساتھ چھوڑ کے تو حضرت امام حسین کا ساتھ دیا تھا؟ تو میرے پروفیسر صاحب سے حضرت حور کے بارے میں پوچھنا ہے. اور دوسرا میرا سوال ہے کہ اہل بیت کا کیا کردار تھا، ان کی محبت کیا ہے، اور انہوں نے مدینہ منورہ جو ہے کیوں چھوڑا تھا؟ اس پہ ہم ڈیٹیل بات کر چکے ہیں، لیکن ہم اس کا جواب دیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویل بی رائٹ بیک.